اب بعثت کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے، یعنی اگر کوئی بغیر سمجھے، ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہر کوئی عربی نہیں سمجھتا، سیکھنی پڑتی ہے، لیکن اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی یا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اس کو معلوم نہیں ہے، پھر بھی وہ اگر تلاوت کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک پہلا مقصد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ انسان صرف زبانی تلاوت پر اکتفا کر لے، قرآن پاک کو سیکھے نہ۔ قرآن پاک تو ہمارے لیے ایک زندگی کا نمونہ ہے، اس کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، شان نزول، کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جب تک کسی نے نہیں سیکھا تو وہ اگر بغیر سمجھے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو نہ سیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ زبانی رٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل بیان فرمائے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر زبانی اگر یاد کرے، حفظ کرے تو اس کا اجر اور بھی بہت زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی صحابہ کرام کو سمجھانے کے علاوہ، درس و تدریس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں بزرگان دین، اولیاء کرام، جن لوگوں کا بھی دین کے ساتھ زیادہ تعلق تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے تھے، یعنی اپنی زندگی میں اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل رکھتے تھے کہ ہم نے اس وقت پہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی، اور جو قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کو نور ملتا ہے وہ شاید کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔